السلام علیکم جی، میں ہوں رشید بلوچ۔ اس وقت آپ درون ٹی وی دیکھ رہے ہیں۔ سابق وزیر اعلیٰ جام کمال خان اور موجودہ وزیر اعلیٰ میر سرفراز بگٹی دونوں آمنے سامنے آ گئے ہیں۔ اس پر بات کرتے ہیں، ایک تقابلی جائزہ لیں گے ہب اور ڈیرہ بگٹی کا۔ تو آگے بڑھنے سے قبل آپ نے ہمیں سبسکرائب کرنا ہے، اپنا فیڈ بیک دینا ہے، گھنٹی کا بٹن دبانا ہے، ویڈیو لائک اور شیئر ضرور کرنا ہے۔ دیکھیے جی، 15 جنوری کو میر علی حسن زیری صاحب کی دعوت پہ سرفراز بگٹی صاحب نے صنعتی شہر بلوچستان کا واحد صنعتی شہر ہب ہے، وہاں کا دورہ کیا، ایک جلسہ ہوا۔ باوجود اس کے کہ حکومت بلوچستان نے دفعہ 144 لگائی ہے، 4 بندوں سے زائد کے اجتماع پر پابندی ہے، اور جن جماعتوں نے اجتماعات کیے ہیں ان کی لیڈرشپ پہ FIR بھی درج کیے گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود ظاہر کہ حکمران بادشاہ ہیں، وہ اپنے ہی قانون کو رون دیں تو کوئی کون پوچھنے والا ہے۔ بہرحال وزیر اعلیٰ صاحب اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ ہب پہنچے، وہاں پہ ایک جلسہ ہوا۔ سرفراز بگٹی صاحب نے بڑی معنی خیز باتیں کی۔ انہوں نے کہا کہ دیکھیں، آصف علی زرداری صاحب نے میر علی حسن زہری کو اور مجھے یعنی کہ میر سرفراز بگٹی صاحب کو بطور مسیح، ہب کا مسیح بھیجا ہے، تو ابھی ہم مسیح ہیں ہب کا۔ اور سابقہ جو حکمران ہیں انہوں نے وزارت اعلیٰ میں ہوتے ہوئے بھی ہب کنڈرات بن چکا ہے، ڈیولپمنٹ نہ ہونے کے برابر ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، پانی پینے کو پانی نہیں ہے، مطلب ہر وہ ایشو ہونے چاہیے ہب میں موجود ہیں۔ تو یہ نالائکی، نااہلی اور عدم توجہی ہے سابقہ حکمرانوں کی۔ ظاہر ہے جام کمال خان والی ریاست ہیں لسبیلا کے، اب ڈسٹرکٹ بن گیا، وہ تو الگ بات ہے ابھی کچھ دنوں میں، سالوں میں، لیکن جام صاحب بہرحال خاندانی طور پر لسبیلا کے تو والی ہیں، جام ہیں، نواب ہیں۔ تو انڈائریکٹ میر سرفراز بگٹی نے، بلکہ ڈائریکٹ سرفراز بگٹی صاحب نے جام کمال خان کو طنز کیا ہے، اس کی طرز حکمرانی پر سوال اٹھایا ہے، بلکہ آگے اگر تھوڑا بڑھ کے جائے انہوں نے تک مطلب اگر سمجھا جائے اس بیان کا من و ان سمجھا جائے، اس کا حاشیہ تھوڑا اگر لکھا جائے تو اس میں یہ بھی ہے جی کرپشن ہوا ہے۔ میرا خیال ہے کہ سرفراز بگٹی صاحب نے یہ بھوتانی برادران کو اور جام کمال خان کو دونوں کو اپنے اس تقریر میں شدید تنقید کا نشانہ بنایا ہے، اور ان کو مطلب غیر سنجیدہ اور اپنے عوام کے لیے لاپرواہ حکمران یا وزیر یا MPA مخاطب کیا ہے۔ بہرحال اس کے فوری بعد تو نہیں، لیکن 2 دن بعد، 1 دن بعد آپ سمجھیں، 15 جنوری کو سرفراز بگٹی صاحب نے جلسہ کیا سرکاری لاؤ لشکر کے ساتھ، اور 16 جنوری کو میر جام کمال خان کا ایک اسٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ جام کمال خان نے بھی اپنے دور کے جو کام کیے انہوں نے ہب کے لیے، ان کا ذکر کیا، اور اسپیشلی اس بات کا ذکر کیا ہے کہ یہ جو آپ کا صنعتی زون ہے ہب میں، جو زمینیں ہیں وہ تو جام خاندان کی ملکیت ہے، جام خاندان نے یہ ملکیت اپنی ملکیت دے دی ہے، بیچ دی ہے یا مفت میں دی ہے، جو بھی مفت میں دائرہ نہیں ہوگا، بیچ کر دے دی ہے، یعنی کہ یہاں پہ ایک صنعتی زون بنانے میں جام خاندان نے بڑا اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ حکمرانی کا جو سوال سرفراز بگٹی نے اٹھایا ہے وہ تو جام صاحب ہی ہوں گے۔ ظاہر ہے کہ جام صاحب کے دادا وزیر اعلیٰ تھے، اس کے بعد ان کے والد صاحب وزیر اعلیٰ بنے، پھر اس کے بعد جام کمال خان وزیر اعلیٰ بنے، مطلب 3 نسلیں تو وزیر اعلیٰ بنی ہیں۔ تو سرفراز بگٹی صاحب کا جو اشارہ تھا، جو طنز تھا، وہ جام کمال خان یا جام خاندان پہ زیادہ تھا، بھوتانی برادران سے کم تھا۔ برا جام کمال خان نے
اپنے دور کی جو انہوں نے کام کیے ہیں ان کو گنوایا ہے اپنے اسٹیٹمنٹ میں. ظاہر ہے کہ پوری اسٹیٹمنٹ تو میں آپ کو پڑھ کر نہیں سنا سکتا، لیکن انہوں نے ایک تردیدی بیان، مطلب سوا اس تنقید کا تنقیدی جواب دیا ہے. یہ ہو گئی دونوں سابقہ باپ کے ادارے کے دونوں رہنما ہیں. جب جام صاحب وزیر اعلیٰ تھے باپ میں، تو صفرا بگٹی گو کے ہار گئے تھے اپنی نشست، لیکن اس کے باوجود وہ سینیٹر بنے، اس کے بعد وزیر داخلہ بھی رہے ہیں. تو اس پہ تھوڑا سا نا ایک تقابلی جائزہ لیا جائے گا. اب جو بلوچستان میں رہنے والے ہیں ان کو تو پتہ ہے، لیکن جو میرے باہر کا ویورز ہیں ان سے ذرا میں تھوڑا ایک تقابلی جائزہ لیتے ہیں. دیکھیں جی، صفرا بگٹی صاحب جو ہے حلقہ ڈیرہ بگٹی کے ایم پی اے ہیں، اور ڈیرہ بگٹی ظاہر ہے کہ نواب اکبر خان بگٹی کا راجدھانی ہے، بگٹی نواب کا. اس کے بعد اس کے خاندان میں وہ شاید اہلیت نہیں رہی نواب اکبر خان بگٹی کے، اس طرح کا آب و تاب نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ ڈیرہ بگٹی اگر دیکھا جائے، چونکہ صفرا بگٹی صاحب نے تنقید کی ہے، تو میں صفرا بگٹی صاحب کے دور کے تھوڑا سا ڈیرہ بگٹی پہ نظر دوڑانا چاہیے اس پہ. دیکھیں، صفرا بگٹی صاحب پہلی بار 2013 میں بلوچستان کی سیاسی افق پہ سامنے آئے، ایم پی اے بنے، اور اس کے بعد وزیر داخلہ بنے، اور وزیر داخلہ پی ڈی ایم اے کے بھی وزیر بنے. وزیر داخلہ ظاہر ہے کہ ایک طاقتور، ایک پاورفل ایک محکمہ ہوتا ہے داخلہ. 2018 کو صفرا بگٹی صاحب اپنی نشست ہار گئے، لیکن وہ سینیٹر بنے. سینیٹر بننے کے بعد دوبارہ وہ وفاقی وزیر داخلہ نگران رہے. وفاقی وزیر داخلہ ہونے کے بعد جب عام انتخابات ہوئے 8 فروری 2024 کو، اس میں دوبارہ منتخب ہوئے، وزیر اعلیٰ بنے. 1952 میں ڈیرہ بگٹی کے سوئی کے علاقے سے گیس نکلتی ہے. اس وقت شاید 20% ڈیرہ بگٹی کے لوگوں کو گیس دی جا رہی ہے، باقی 80% لوگ آج بھی کھانے پینے کے لیے جو ایندھن استعمال کرتے ہیں وہ لکڑی ہے. بے روزگاری کا شرح ڈسٹرکٹ ہب سے یا لسبیلا، پورے لسبیلا سے ڈیرہ بگٹی کا زیادہ ہے. انفراسٹرکچر ڈیرہ بگٹی کا زیادہ خراب ہے لسبیلا کے مقابلے میں، چونکہ ہب جو ہے وہ صنعتی ایریا ہے، تو ڈیرہ بگٹی پروڈکشن کا ایک ہب ہے. گیس، تیل وغیرہ تو نکلتی ہیں، پورے پاکستان میں سپلائی ہوتی ہیں. اور ڈیرہ بگٹی میں کتنی گیس نکلتی ہے، بلوچستان حکومت کا اس میں حصہ کتنا ہے، یہ آج تک مبہم ہے، پتہ نہیں چلتا. نہ آج تک کسی حکومت نے اس بارے میں لب کشائی کی ہے، بشمول میر سرفراز خان بگٹی صاحب. میر سرفراز بگٹی صاحب کا اس لیے بھی زیادہ فرض بنتا ہے کیونکہ وہ ان کا حلقہ انتخاب ہے. نوابوں کو چھوڑ دیں، باقی جن کے ساتھ مخالفت ہے میر سرفراز بگٹی صاحب کا، وہ آج اس حساب میں نہیں ہے نا، آج تو جام صاحب کے مقابلے میں. تو آج بھی میرے خیال میں 2 دن پہلے سوئی کے ریٹائر ملازمین احتجاج کر رہے تھے بقایا جات کے لیے. پی پی ایل کے ملازمین احتجاج پر ہیں، مسائل ایشوز ہیں. سٹی ایریا سے اگر آپ باہر جائیں گے، کوئی روڈ انفراسٹرکچر نہیں ہے ڈیرہ بگٹی کا. اور اس کے مقابلے میرے خیال میں لسبیلا، اس میں بیلا بھی شامل ہے، ہب بھی شامل ہے، چونکہ ہمارا رہ گزر ہے اواران کے لیے، ہم آتے جاتے رہتے ہیں، تو زیادہ بہتر انداز میں ہے. ایجوکیشن، لسبیلا کا ایجوکیشن ریشو ڈیرہ بگٹی سے زیادہ ہے، آپ ریکارڈ گوگل کر لیں، چیک کر لیں. ہیلتھ کے جو سہولیات ہیں وہ بھی ڈسٹرکٹ پورے لسبیلے کا ڈسٹرکٹ ڈیرہ بگٹی سے بہتر ہے. ابھی مجھے یہ اندازہ نہیں ہو رہا کہ میر سرفراز بگٹی نے
اپنے ہی پارٹی کے کسی اسلاف سے متعلق کی بات کیوں کہی ہے؟ میرا خیال ہے اس کا ایک معاملہ یہ ہے، دیکھیں میری اطلاعات یہ ہیں کہ جام صاحب پیپل پارٹی میں شامل ہونا چاہ رہے تھے، کیونکہ اس ٹائم ایسا لگ رہا تھا کہ حکومت پیپل پارٹی کی ہو سکتی ہے بلوچستان کی۔ کسی طریقے سے جام صاحب کو پیپل پارٹی میں جانے سے روک دیا گیا، تو جام صاحب نون لیگ میں چلے گئے۔ وہ اس لیے کیا گیا تاکہ وزارت اعلیٰ کے لیے کوئی کمپٹیشن نہ رہے، کیونکہ میر قدس بزنجر تو آلریڈی ہار چکے تھے اپنا حلقہ، اور کوئی اور کمپیٹیٹر نظر نہیں آ رہا تھا۔ تو جام صاحب ایک واحد شخصیت تھے جو پیپل پارٹی کے اندر رہتے ہوئے اگر شمولیت کرتے تو شاید زرداری صاحب بطور وزیر اعلیٰ ان کو پریفر کرتے اور زیادہ چانسز یہ تھے۔ ادھر جب بعد میں جام صاحب کو پتہ چلا کہ مجھے کسی طریقے سے ہٹایا گیا ہے راستے سے، ایک تھوڑی سی دوری پیدا ہو گئی ہے، اور اس کے بعد جب حکومت بن گئی، جام صاحب نے کہا کہ جی یہ جو حکومت بنی ہے نون لیگ اور پیپل پارٹی کی مخلوط حکومت، اس میں 2.5 سال کا فارمولہ طے ہو گیا ہے، جبکہ پیپل پارٹی اور سرفراز بگٹی صاحب خود اس معاہدے سے انکاری ہیں۔ اس پہ ہم پہلے کئی ویلو کر چکے ہیں۔ تو انصاف اگر کیا جائے تو ڈیرہ بگٹی زیادہ میرے خیال میں بیکورڈ ہے ہب سے، اور یہ میرے خیال میں سرفراز بگٹی صاحب نے اس لیے بھی کہا ہے کہ جو مسیح کا لفظ استعمال کیا ہے، مسیح کا، کہ زرداری صاحب نے اسپیشلی ہب کے لیے سرفراز بگٹی صاحب کو مسیح بنایا ہے۔ تو ابھی مسیح سے متعلق علی احسن زہری صاحب نے جو سیکنڈ مسیح ہیں بقول سرفراز بگٹی صاحب کہ مجھے اور میر علی احسن صاحب کو نا مسیح بنا کر بھیجا ہے، انہوں نے حلف اٹھاتے ہی ایم پی اے شپ کی سب سے زیادہ تنقید وزیر اعلیٰ پر کی۔ انہوں نے کہا کہ ہب کے جو فنڈ ہیں وہ روک دیے گئے ہیں، اور اس طرح ہم نے ڈیمانڈ کی ہے فنڈز کی، ہب کو ترقی دینے کی، وزیر اعلیٰ صاحب نے اس طرح کے فنڈ نہیں دیے ہیں، وہ کوئی 18-20 کروڑ روپے دیے ہیں، اس سے تو یہ گلی نہیں بنتی۔ یہ میر علی احسن صاحب نے اپنے ایم پی اے شپ کے حلف اٹھانے کے فوری بعد، جیسے حلف اٹھایا اس کے بعد جب میڈیا والوں نے ان سے پوچھا تو ان کے ریمارکس سرفراز بگٹی صاحب سے متعلق یہ تھے۔ میرا یہ خیال ہے کہ وزیر اعلیٰ صاحب کسی طریقے سے علی احسن زہری صاحب کو ایک خوشنودی ہوتی ہے نا، وہ حاصل کرنا چاہ رہے ہیں کہ واحد بندہ بلوچستان میں پیپل پارٹی کا میر علی احسن زہری صاحب ہے، جو زرداری صاحب سے 24 گھنٹے میں رابطے میں رہتے ہیں۔ تو تعلقات ڈپلومیسی یہی ہوتی ہے نا، تو تعلقات بہتر بنانا چاہ رہے تھے اور ان کو خوش کرنا چاہ رہے تھے۔ دیکھیں میں جام صاحب کے خلاف بھی جا سکتا ہوں، آپ کے ساتھ ہوں، بھوتانی تو ویسے ہی اور کسی کھاتے میں نہیں ہے برادران۔ تو جام صاحب کو اس لیے میرے خیال میں تنقید کا نشانہ بنایا بگٹی صاحب نے، لیکن وقت حالات گزرتے رہتے ہیں، خیالات بھی بدلتے رہتے ہیں، ذرا کہ ان کو حتمی آپ نہ سمجھیں۔ سرفراز بگٹی صاحب کے ان خیالات کو آپ حتمی طور پر نہ سمجھیں، اور آنے والے وقت میں حالات اور وقت گزرتا رہے گا اور خیالات بھی بدلتے رہیں گے۔ تو کل تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔